امام مسلم سے حدیث پاک پر لکھتا ہوئی مان رہا ہے راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے مسند احمد کی روایت ہے کہ تقریباً 1,24,000 لیکن وہ روایت متکلم کی ہے وہ روایت نہیں ہے کلام رسول کا 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے کلام دنیا میں ہے ہر نبی سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری کچھ دعائیں میں قبول کروں گا کچھ دعائیں ریجیکٹ کروں گا قبول نہیں کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں ضمانت دیتا ہوں ضرور قبول کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے پتا چلا کل نبی دعوت جتنے انبیاء ہیں تمام نے وہ دعا جس کے بارے میں ضمانت دی گئی تھی کہ وہ ضرور قبول ہوگی دنیا ہی میں انہوں نے مانگی لیکن میں نے وہ دعا اب تک استعمال نہیں کی ہے وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے کائے کے لیے اپنے لیے نہیں آپ کو دنیا میں بھی اپنی فکر نہیں تھی اور آخرت میں بھی اپنی فکر نہیں رہے گی امتیوں کے بارے میں آپ دنیا میں بھی سوچتے ہیں اور آخرت میں بھی صرف امتی آپ کو لگا ہے بتائیے ایسا نبی اس سے کتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے جو دنیا میں ہمارے لیے فکر کرتا رہا سوتے جانتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور قیامت میں بھی امتیوں کی فکر ہوگی اب بتائیے مومنوں کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرنی چاہیے جو یہاں بھی ہمارے لیے سوچتا رہا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سوچے گا وہ دعا بجا کر اس محبت کی وجہ سے رکھا امت کی محبت ہے کہے کے لیے اب تک استعمال نہیں کیے میں نے قیامت میں استعمال کروں گا اس لیے شفاعتاً لأمتی یوم القیامہ مسلم جن کی ہے اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن اب تک وہ دعا رکھی ہوئی ہے اب قیامت میں اللہ کے رسول اس کو استعمال کریں گے اور وہ دعا گارنٹی ہے اور دعا ضرور قبول ہوگی اب سارے امت خوش ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اب تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی سارے امت ہی بچ کیے جائیں گے آخری ٹکڑے کے اندر اسی شبہے کا جواب ہے اسی انسان کا گھر ہے فَهِيَ قَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا اس دعا کے دائرے میں اس سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا ہی نہیں دنیا میں جس نے کچھ بھی شرک کیا ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے نہیں آ سکتا لہذا اللہ کے رسول کی سفارش کے دائرے میں آنا ہے تو جہاں قدم کیوں کر رکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں شرک تو نہیں ہے اس حدیث پاک کی دو باتیں موجود ایک تو آدمی کو نجات مل سکتی ہے قیامت کے دن نبی کی سفارش کا شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو یہ دوسری بات موحد ہونا چاہیے تو کسی کے سفارش کا نجات مل جائے دوسرے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی مثلا کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا اب اس گناہ کے برے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنے پڑ جائے کیا گناہ ہو گیا ہے تو اب نیکیاں کریں اللہ آدمی سے گناہ ہو گیا تو اب اس گناہ کے برے اثرات سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے سفارش کو قیامت میں بھی اللہ کے رسول کریں گے اور پھر تو سفارش کی دائرے میں آ جائے گا اور ایک طریقہ اور بھی ہے نجات کا کہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو نیکیاں ہے اللہ نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرو نجات مل جائے گی اس گناہ سے تو نجات کا ایک طریقہ سفارش قیامت کے دن دوسرے برائیاں ہو جائے تو نیکیاں کریں یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت جو سورہ ہود میں ہے تیسرے یہ توبہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اے ایمان والو اللہ سے تم توبہ نصوح کرو قریب ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اس توبہ کو گناہ کا کفارہ بنا دے تو تیسرا نجات کا طریقہ ہے توبہ اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ سورہ تحریم کی آیت کے اندر موجود ہے کہ اے ایمان والو خالص
یعنی والذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. توبہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو نجات کا ایک طریقہ سفارش، نجات کا دوسرا طریقہ ہے برائی ہو جائے تو نیکیاں کریں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تیسرے توبہ، چوتھے فضل الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جس کے اوپر ہو جائے، جیسے بادشاہان عالم مراحب خسرو والا سے کتنا بات میں جا رہا ہے، چھوڑو جان دو. اسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. ہاں فضل الہی ہو جائے بخش دیا جائے. تو نجات کے چار طریقے، اچھی طرح جائے نصیب دیجیے. نبی کی سفارش، کسی اللہ کے اچھے بندے کی سفارش. دوسرے نیکیاں کرے، برائیوں کے بعد نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیں گی. تیسرے توبہ کریں گے، توبہ کرنے کا کفارہ. چوتھے فضل الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے بخش دے. جیسے دنیا کے بادشاہ کسی پر رحم کر کے بخش دیا کرتے. یہ نجات کے چار طریقے سمجھ میں آ گئے. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں توبہ کی طرف، جو ہمارا اصل موضوع ہے. پہلے توبہ کا مطلب سمجھیں. توبہ کہتے ہیں توبہ اصل میں تابا یتوب توبۃ، یہ مصدر ہے، انٹیلیجنٹ ہے. تابا یتوب توبۃ، توبۃ کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، ٹو کم بیک، ٹو کم بیک، ٹو موو بیکورڈ. آدمی کسی طرف جا رہا ہے اور اس طرف سے ایک دم اپوزٹ ڈائریکشن میں گر جائے، ٹو موو بیکورڈ. تو یہ ہے توبہ کا لغوی معنی، الرجوع، ٹو موو بیکورڈ، ٹو کم بیک. اور اصطلاح میں توبہ کا مطلب ہے برائیوں سے بھلائی کی طرف لوٹنا، سیئات سے حسنات کی طرف لوٹنا، اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کرتا ہے. سمجھ آئے؟ توبہ کو لغوی معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ الرجوع، پلٹنا، کسی چیز میں پلٹنا، توبہ کے مفہوم میں ڈالتے ہیں. اور اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف پلٹنا، برائیوں سے بھلائیوں کی طرف پلٹنا، سیئات سے حسنات کی طرف پلٹنا. یہ ہے اصطلاحی توبہ. توبہ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب آئیے توبہ کی اہمیت سمجھتے ہیں. اہمیت کتنی ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا، وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کے بندے کو عطا ہوئی؟ بتائیے. سب سے پہلی عبادت جو معبود کی طرف سے عبد کو عنایت کی گئی، وہ عبادت بتائیے. توبہ. جی، بلکہ یوں کہیے کہ کلمات توبہ، کلمات توبہ. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو تخلیق کرنے کے بعد جنت میں ڈال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پوری جنت کے اندر جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن دیکھو اس در سے کہیں بچا نہیں، اس در سے کہیں بچا. شیطان جو کہ انسان کا آدمی دشمن ہے، اس درخت کے قریب میں ان دونوں کو لے گیا، پھل کھلا دیے اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا وہ چیز انہوں نے کر ڈالی. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی اور معافی کیسے مانگی جائے. یہ نہیں سمجھ آ رہا، ختم ہوئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اللہ کی یہ جو نافرمانی ہو گئی ہے اب کیا کریں، معافی کیسے مانگے، طریقہ کیا ہے. جانتے ہیں جب ندامت وہ اللہ نے دیکھا آدم تو کچھ کلمات سکھائے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا گناہ ہو جانے کے بعد میں نازل ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نافرمانی کے بعد اللہ سے معافی کیسے مانگے، پریشان ہے، پریشان ہے. آدم نے پایا اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات، طلب کا رزق پایا، حاصل کیا.
دعاتے ہی رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کلمہ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کلمات توبہ بشکل دعا ہے. اس سے بھی طرح سنو، یہ کلمات توبہ بشکل دعا، یہ کلمات توبہ بشکل دعا اللہ کی طرف سے اس کے بندے کو عطا کیے گئے سب سے پہلی عبادت ہے. اور ظاہر ہے کہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ دعا، یہ کلمات جو دعا کی شکل میں تھے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے بندے کو عطا کیا. یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلی عبادت جو اللہ کی طرف سے بندے کو عطا ہوئی وہ کلمات توبہ بشکل دعا عطا ہوئی. اس سے توبہ کی اہمیت اور توبہ کا امپورٹینس واضح ہوا. توبہ کی کتنی اہمیت کہ خالق نے، رب نے اپنے بندے کو سب سے پہلے اسی عبادت کا تحفہ دیا، کلمات توبہ بشکل دعا. ایک چیز بتائیے، اللہ جس عمل کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو، حد سے زیادہ، بتائیے اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی؟ ایک حدیث پاک کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُم مِّنْ أَحَدِكُم بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا. رواه مسلم کی کتاب توبہ. حضرت امام مسلم کی حدیث پاک کو ایسے کتاب توبہ کے اندر ہے. کتاب توبہ کھولیں، توبہ کے چیپٹر میں آیت موجود ہے. بندے کی اس بات پر بندے کی سمجھ عمل بتایا گیا ہے. بِتَوْبَةِ أَحَدِكُم، گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندے کا یہ عمل توبہ انتہائی پسند ہے کہ اس سے زیادہ پسند ہو کچھ نہیں. بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انتہا خوشی کی بتائیے. اور اس کو ایک مثال سے باتیں کیا گیا من احدکم بضالته اذا وجدها. تمثیل یہ ہے کہ ایک شخص اونٹنی پر اپنا کھانے پینے کا سامان، کھانا، مشکیزے میں پانی، اونٹنی کے اوپر رکھے ہوئے سہارا کو پکا لگا تھک کر کے ایک پیڑ کے نیچے اونٹنی کو باندھ کر سو جاتا ہے. اور جب آنکھ کھلتی ہے موت کا یقین ہو چکا ہے، مایوس ہو کر کے سو جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ گمشدہ اونٹنی، وہ گمشدہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی. بتائیے جس آدمی کو اپنے بارے میں یہ یقین ہو گیا کہ اس کی موت یقینی ہے، ضرور مر جائے گا، اور اچانک اسے زندگی کا سامان مل جائے تو بتائیے اس سے زیادہ خوش اور کسی بات کا ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کو ہوتی ہے یہ خوشی کی انتہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے خوش ہوتا ہوں، میرے بھی یہ کہنا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ توبہ کرنے والے کے اوپر میں کتنا خوش ہوتا ہوں اور توبہ سے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُم، اللہ بے انتہا خوش ہوتا ہے تم میں سے کسی کی توبہ کے اوپر. کیسے خوشی کی کیا ہوگی؟ توبہ سے من احدکم بضالته اذا وجدها، جیسے وہ آدمی جو صحرا کے اندر اپنی اونٹنی کھو جانے کے بعد دوبارہ اسے پاتے، خوشی کی وہاں انتہا ہو گئی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کے اوپر جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ملتی ہے، خوش ہوتا ہے. اب بتائیے بندے کے جس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی
یہ نیکی ضرور کرنا چاہیے. اب اس حدیث کو اگر ملا ہے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو. حضرت انس کی وہ روایت جو میں نے پڑھا تھا، حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. اور اس کا موازنہ کریں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے. بتائیے اس نیکی کی حقیقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ توبہ کتنی عظیم نیکی ہے، توبہ کتنا عظیم عمل ہے. ثابت یہ ہوا کہ توبہ بہت بڑی نیکی ہے. اچھا اب آئیے توبہ کرنے کا انداز بتا دیں. آدمی کیا کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ سب پڑھنے لگتا ہے. توبہ ہو گئی؟ گناہ تو ہوتا ہی رہتا. توبہ کرنے کے آداب تو جان لیجئے. اگر توبہ کرنے کے آداب معلوم نہیں توبہ کریں گے کیسے آپ؟ آدم سے گناہ ہوا، توبہ کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا، اللہ نے ان کو سکھایا. تو آپ بھی جان لینا کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. گناہ تو ہونا ہی ہے، ہر آدمی گنہگار ہے. اب شرائط توبہ اور آداب توبہ کیا ہے وہ بھی جان لینا ضروری ہے. قرآن اور احادیث کے تتبع کے بعد توبہ کے 3 شرائط معلوم ہوئے ہیں. اگر تینوں شرطیں پائی گئیں، یہ 3 کنڈیشنز جہاں بھی پائے جائیں، سمجھو توبہ کی شرطیں پائی گئی اور توبہ قبول کر لی جائے گی. شرائط توبہ غور سے سنیے. الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، پہلی شرط. والاقلاع عنہ فی الحال، 2. والعزم علی الا یعاودہ فی المستقبل. یہ 3 شرطیں، یہ 3 شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ توبہ قبول ہوتی ہے. یہ توبہ کی شرائط ہیں. کیسے؟ پھر سے سمجھ لیں. الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہو چکا ہے، پہلے جو گناہ کر چکے ہیں آپ، اس پر پشیمانی، ندامت. اس میں ایک نکتہ بتاؤں، آدمی ماضی میں گناہ کرتا ہے تو سوچ سوچ کر کے اس سے لذت حاصل کرتا ہے. کہا گیا لذت نہیں، نادم ہونا چاہیے تم کو اس گناہ کے اوپر، پشیمہ ہونا چاہیے، پشیمہ ہونا چاہیے. اور یہ پہلی شرط ہے توبہ کی. الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہو گیا اس پر پشیمانی، ندامت، یار نہیں ہونا تھا، غلط ہوا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. یہ پشیمانی ہے، یہ ندامت. اور اقبال نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے جانتے ہیں پشیمانی کا جو پسینہ نکلتا ہے اللہ کو کتنا پسند ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. کیا بولتا ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری پیشانی کے اوپر پشیمانی کے جو قطرات آئے پسینے کے، اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ پسینے کے ایک ایک قطرے کو موتی سمجھ کر کے لے لیا گیا. اللہ کو بندے کا نادم ہونا، پشیمہ ہونا اتنا پسند ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہو چکا اس پر پشیمانی، شرمندگی. دوسرے والاقلاع عنہ فی الحال، اور پریزنٹ میں، حال میں اس کو چھوڑ، مستقبل میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا، اس گناہ کا اعادہ نہیں کرے گا. پہلی شرط ماضی سے متعلق ہے، ندامت. پریزنٹ سے دوسری شرط کا تعلق ہے، حال سے، فی الحال نہ کرے. اور تیسری شرط کا تعلق فیوچر سے ہے، عزم یہ کرے، پکا ارادہ یہ کرے کہ مستقبل میں اس گناہ کا اعادہ نہیں ہوگا. یہ 3 شرطیں اگر پائی گئیں تو سمجھو توبہ قبول ہوئی. ورنہ آدمی گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، توبہ نہیں ہوئی. وہ تینوں شرطیں نہیں پائی گی نا. اب یہاں ٹھہر کر ایک سوال کو اور حل کر لیتے ہیں، بہت اہم سوال ہے.
یہ گناہ ہو گیا. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے، فی الحال چھوڑ دیتا ہے، پکا ارادہ بھی کرتا ہے کہ مستقبل میں نہیں کروں گا. توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئیں. اتفاق سے ایسا ہوتا ہے 2-4 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو پہلا گناہ تھا معاف ہوا کہ نہیں؟ پھر اس کے اوپر لد گیا یا وہ معاف ہو گیا؟ بھائی ایک گناہ ہو گیا تھا اور وہاں توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئی. نادم بھی ہوا، حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا، پکا ارادہ کیا کہ مستقبل میں نہیں کروں گا، لیکن 2-4 مہینے کے بعد، 2-4 سال کے بعد پھر بتقاضائے بشریت وہی گناہ ہو گیا. تو کیا اس گناہ سے جس سے اس نے توبہ کی تھی اور توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئی تھی، وہ گناہ پھر اس کے اوپر لد گیا کہ وہ گناہ معاف ہو گیا؟ نہیں، وہ گناہ معاف ہو گیا. اب نئے سرے سے جو اب بتقاضائے بشریت پھر اس سے سرزد ہو گیا ہے، پھر اس سے توبہ کرے. دلیل اس طرح وان ابی عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد اللہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر ہے جہاں زہد کا چیپٹر ہماری حدیث مل جائے گی. حضرت عبید اللہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا، پھر سے گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہیں کیا. تو اب ایک گناہ ہونے کے بعد گناہ سے توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئیں، گناہ ختم ہو گیا. گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہذا اب بتقاضائے بشریت پھر وہی گناہ ہو جائے تو وہ پہلا گناہ اس کے اوپر نہیں لدے گا، وہ گناہ معاف ہو گیا. یہ ایک اہم شبہے کا جواب تھا جسے میں نے حدیث پاک کی روشنی میں دیا ہے. تو گالوں پر تماچا مارنا اور توبہ توبہ منہ سے کہنا، اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ کی یہ 3 شرطیں ہیں، یہ شرائط پائے جائیں گے تو توبہ وجود میں آئے گی، ورنہ نہیں. اب ایک اہم موڑ پہ ہم آ رہے ہیں. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ابھی جوان ہے، توبہ کر لیں گے. شاعر نے کہا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے. کیا بولتا ہے؟ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں